أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، سلام و رحمت. جیسا کہ احباب کو معلوم ہے، یہاں ہر اتوار کی صبح درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے. وہ درس قرآن کا مسلسل ہوتا ہے، لیکن بعض خاص تقریبات ایسی آ جاتی ہیں کہ جن میں اس تقریب سے متعلق کوئی خاص موضوع پیش نظر ہوتا ہے اور درس کی جگہ وہ موضوع لے لیتا ہے. بات تو قرآن ہی کی ہوتی ہے، ذرا موضوع میں فرق پیدا آ جاتا ہے. تو آج کا یہ درس آج کی عظیم تقریب کے اعتبار سے خصوصی موضوع کا حامل ہوگا. اسی لیے ہم نے اسے جشن قرآن کریم کی تقریب کے عنوان سے اس کا اعلان بھی کیا اور اسی صورت میں ہم اسے منا رہے ہیں. آپ کسی قوم کی زندگی پر غور کیجئے، انہوں نے کچھ دن سال میں ایسے مقرر کیے ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے قومی تہوار کے طور پر مناتی ہیں. تہوار اگر وہ رسم بن کر نہ رہ جائیں تو انسانی زندگی میں اچھا پارٹ پلے کرتے ہیں. یہ اجتماعی جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہوتے ہیں. اس سے زندگی میں لوچ اور لچک پیدا ہوتی ہے. یوں کہیے کہ شجر حیات کی شاخوں میں نمی اور تازگی آ جاتی ہے. ویسے بھی اس میں ایک مساوات کا پہلو ہوتا ہے کہ قوم کے تمام افراد ایک مشترکہ خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں. مسلمان جب دنیا میں آئے تو ان کے سامنے عالم انسانیت کے الجھے ہوئے معاملات کو سنوارنے کا اتنا عظیم پروگرام تھا کہ انہیں تہوار منانے کی یوں کہیے کہ فرصتی نہیں تھی. ضمناً عرض کروں جو میں نے یہ کہا ہے کہ عالم انسانیت کے الجھے ہوئے معاملات کو سنوارنے کا پروگرام، تو یہ جو آپ کے ہاں رمضان کے آخری عشرہ میں ایک اعتکاف کی چیز سامنے آتی ہے اور جو کچھ وہ آج ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس لفظ کے بنیادی معنی یہ ہیں. عاقف کہتے ہیں وہ کہ جو الجھے ہوئے بالوں کو سنوار کے ان کو گیسوئے تابدار بنا دے. اعتکاف وہ عمل ہے کہ جس سے انسانیت کے الجھے ہوئے معاملات کو سنوارا جائے. اور یہ جو رمضان کا خاص پروگرام دیا گیا تھا یہ ایک ریفریشر کورس تھا. یہ قوم ساری مجاہدین کی قوم تھی. اس میں الگ فوجی اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے. تو جیسے ریزروسٹ کے لیے سال میں ایک سال ریفریشر کورس کا ہوتا ہے، یہ ان کے لیے ریفریشر کورس تھا. اور ان میں وہ پھر ارباب فکر و نظر کہ جو معاملات کے سنوارنے اور سدھارنے کی خاص صلاحیتیں رکھتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر بھی یہ ایک انٹینسو پروگرام تھا کہ باقیوں کو تو اجازت تھی
کہ وہ راتوں کو گھروں میں چلے جائیں، اور ان کے لیے یہ تھا کہ یہ رکیں اس مقصد کے لیے کہ دن رات اس پروگرام کو سامنے رکھیں اور سوچیں کہ انسانیت کے الجھے ہوئے معاملات کو سنوارا کیسے جائے، اسے اعتکاف کہتے تھے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ مسلمان جب دنیا میں آئے تو ان کے سامنے انسانیت کے الجھے ہوئے معاملات کو سنوارنے کا اتنا عظیم پروگرام تھا کہ انہیں تیوہار منانے کی بہت کم فرصت تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں بھی ایک تقریب ایسی تھی جسے بطور جشن مسرت منانے کا حکم خود خدا نے دیا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ اس تہوار کی اہمیت کتنی بڑھ جائے گی کہ جسے منانے کا حکم خود خدا دے۔ یہ تقریب کیا تھی؟ سورہ یونس میں ہے 10/57، 10/57۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے نوع انسانی، خطاب پوری عالم انسانیت کو کیا گیا ہے۔ اے نوع انسانی، تمہاری طرف خدا کے ہاں سے ایک ایسا ضابطہ ہدایت آ گیا کہ جس میں انسانوں کے تمام نفسیاتی امراض کا علاج ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ قوموں کی حالت بدل نہیں سکتی تاوقت کہ ان کی نفسیات میں تبدیلی نہ آ جائے۔ تو قرآن کا یہاں مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ انسانوں کی نفسیات میں صحیح تبدیلی پیدا کر دے گا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو اس کی صداقتوں پر یقین رکھیں گے ان کی رہنمائی زندگی کی منزل کی طرف کر دے گا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے رسول ان سے کہہ دو کہ اس قسم کا ضابطہ حیات ملنا یہ تمہاری کاریگری نہیں ہو سکتا تھا، کوئی انسان اسے نہیں دے سکتا تھا، خدا کی طرف سے ملا اور بطور فضل و رحمت کے ملا، بلا مزد و معاوضہ ملا۔ تو اتنی بڑی عظیم چیز کہ جو اس طرح سے اس کے فضل و رحمت کے طور پر ملے، تو یہ واقعہ اتنا عظیم تھا انسانیت کی تاریخ میں کہ اس کے متعلق کہا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کے ملنے پر جشن مسرت مناؤ۔ انسانیت کے لیے بڑا ہی مسرت اور انبساط کا یہ دن ہے، بڑا یادگار دن ہے۔ کہو ان سے کہ اسے جشن مسرت کے طور پر منائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ جتنا کچھ بھی متاع دنیاوی اکٹھا کرتے ہیں ان سب سے یہ ایک بہتر چیز ہے۔ تم چھوٹی سی متاع کے ملنے پر خوشیاں منایا کرتے ہو، اور جہاں اتنی گراں بہا متاع تمہیں ملے، اور ملے بھی اس طرح سے بلا مزد و معاوضہ، بلا صلہ کے ملے، مفت میں مل جائے، فضل و رحمت کے طور پہ مل جائے۔ مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو گویا یہ مہینہ ہے پورے کا پورا جسے قرآن نے کہا کہ اس تقریب میں منانے کا۔ اس مہینے کے اس ریفریشر کورس کے خیر و برکت سے گزرنے کے بعد جو دن آتا ہے جسے آپ عید کہتے ہیں، یہ عید در حقیقت جشن نزول قرآن ہے، اور اس کے منانے کا حکم خود قرآن نے دیا ہوا ہے۔ ویسے ہی ہمارے ہاں تو یہ ساری چیزیں رسم بن کر رہ گئی ہوئی ہے، پھر قوم میں بحیث مجموعی جو افلاس اور غربت اور فلاکت ہے اس کی روح سے وہ خوشیوں کی باتیں بھی اب مفقود ہو چکی ہوئی ہیں۔ لیکن میری زندگی کا مقصد چونکہ قرآنی فکر کی نشر و اشاعت ہے،
ادارہ طلوع اسلام کا قیام اسی مقصد کے بروئے کار لانے کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم اس دن کو اسی انداز سے مناتے ہیں کہ جس انداز سے منانے کا حکم قرآن نے دیا ہے کہ جشن نزول قرآن، قرآن کے نازل ہونے کی یاد میں یہ تقریب ہے اور اسے جشن کہا جاتا ہے۔ مناتے ہم نہایت حسین و سادہ انداز سے ہے کہ قرآن ہی کا ایک خاص موضوع قرآن کا اپنے سامنے رکھ کے اور وہی ہمارے ہاں درس کا خطاب بنا کرتا ہے۔ آج کی تقریب ہم اسی انداز سے منا رہے ہیں آپ کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس جشن کے یا اس تقریب یا اس اجتماع کے دعوت نامے میں لکھا تھا کہ پاکستان پر بڑا نازک وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عنوان سے ذہن مختلف طرف منتقل ہوئے ہوں گے۔ ایک تو یہی حادثہ عظمہ جس نے مشرقی پاکستان میں قیامت خیز ہلاکتیں برپا کر دی ہیں، وہ کچھ کم حادثہ نہیں ہے، لیکن اسے پاکستان پر نازک وقت نہیں کہا جا سکتا۔ ذہن شاید آنے والے انتخابات کی طرف منتقل ہوئے ہوں کہ اس نے بھی بہت ہنگامہ پیدا کر رکھا ہے ملک میں، لیکن اسے بھی ملک کے لیے کچھ نازک ترین وقت نہیں کہا جا سکتا۔ ملک پر ایک نازک وقت آیا ہوا ہے اور ہماری سطح بینی کی حد یہ ہے کہ اس کا بہت کم احساس ہے کہ وہ نازک وقت کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے اس وقت۔ یہ باقی حوادثات، مصائب، تکالیف، ہنگامے، یوں کہیے کہ اگر یہ شجر مملکت کے لیے پتوں اور شاخوں کی حیثیت رکھتے ہیں تو وہ شے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ اس کی جڑ کی کیفیت رکھتا ہے۔ یہ اگر سپر سٹرکچر ہے تو وہ اس کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ پوری اس مملکت کی بنیاد کے اوپر کچھ تزلزل سا آ رہا ہو تو اس سے زیادہ نازک وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ یہی میرے آج کے اس خطاب کا موضوع ہے، اور میں اس کے بعد یہ عرض کروں گا کہ اس نازک لمحے میں قرآن کریم ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کے لیے مجھے تمہیداً ذرا بات پیچھے سے شروع کرنی پڑے گی کہ اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم میں سرگزشت آدم تمثیلی انداز میں بیان ہوئی ہے۔ یوں دیکھنے کو تو وہ ایک میاں بیوی کا قصہ یا ایک مرد و عورت کا قصہ نظر آتا ہے، لیکن وہ در حقیقت خود آدمی کی سرگزشت ہے، جسے عربی زبان میں آدم کہا گیا ہے، آپ کی زبان میں اسے آدمی کہا جائے گا۔ تو وہ آدمی کی سرگزشت ہے جو تمثیلی انداز میں قرآن نے بیان کی ہے۔ اس سرگزشت میں آدم سے کہا یہ گیا ہے، آدمی سے کہا یہ گیا ہے، نوع انسانی سے یہ کہا گیا ہے کہ فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ عام ترجمے کے اعتبار سے جو کہا جاتا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ یاد رکھو تم اپنے مقام سے گر جاؤ گے، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو عام طور پہ پھر تعین کیا جاتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا جس کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا۔ مجھے بات اختصار سے کرنی ہے۔ یہ تو شین جیم رے جو مادہ ہے عربی زبان میں، اس کے معنی ہوتا ہے کوئی اس طرح کی اختلافات کے اصل تو ایک ہو لیکن آگے جال کے اس میں اتنے اختلافات پیدا ہو جائے، جس طرح درخت کا تنا یا جڑ تو ایک ہوتی ہے لیکن اوپر جا کے اس کی سینکڑوں شاخیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اس کے پتے اور پتیاں، ان میں جس قدر بعد اور اختلاف پیدا ہوتا ہے، شجر اس کی وجہ سے درخت کو شجر کہتے ہیں،
ورنہ عربی زبان میں مشاجرت کے معنی ہی باہمی تفرقہ اور اختلاف کے ہیں۔ آدم سے کہا یہ گیا تھا، آدمی سے یہ کہا گیا تھا کہ تم نے ایک امت واحدہ بن کے رہنا ہے، دیکھنا آپس میں کہیں مشاجرت، اختلاف یا تفرقہ پیدا نہ کر لینا۔ یہ تھی وہ چیز کہ جس سے آدم کو منع کیا گیا تھا، اور اس کی تفصیل قرآن کریم کے دیگر مقامات میں ہمیں ملتی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی کہا فلا تک، اس کا حوالہ ہے 2/35، 2/35۔ اسی کے متعلق دوسرے مقام پہ ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ نوع انسانی شروع میں ایک متحدہ قوم تھی، ان میں اختلاف نہیں تھا، تفرقہ نہیں تھا، اور اس کے بعد فاختلفوا، انہوں نے باہمی اختلافات پیدا کر لیے۔ گویا اوریجن جو ہے، ابتدا جو ہے انسانی زندگی کی، وہ ایک برادری کی حیثیت تھی، ایک امت واحدہ کی حیثیت تھی۔ اس کے بعد جب میری اور تیری کا سوال پیدا ہوا ہے تو پھر ان میں مفادات کے ٹکراؤ سے اختلافات پیدا ہوئے، فاختلفوا، اور انہوں نے اختلاف پیدا کر دیے۔ 10/19، 10/19۔ سوال یہ تھا کہ اختلافات تو پیدا ہو گئے، ان کے مٹنے کی بھی کوئی شکل ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ یہ بتایا ہے کہ ان اختلافات کے مٹانے کے لیے خدا کی طرف سے انتظام ہوا، اس لیے کہ یہ اختلافات جو تھے یہ عقل انسانی کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ ان کو مٹا سکے۔ اس کے لیے اسے عقل انسانی سے بلند ایک سرچشمہ ہدایت کی ضرورت تھی کہ جسے وحی کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ رشد و ہدایت دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے کہ کس لیے جاری ہوا۔ امت واحدہ تھی، ان میں باہمی اختلافات پیدا ہوئے، اور اس کے بعد دوسرے مقام پہ ہے 2/213، 213، 2/213۔ کان الناس امۃ واحدۃ، وہی الفاظ جو پہلے میں نے بیان کیے ہیں۔ فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اس کے لیے خدا نے اپنے ہاں سے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، جاری کیا، جو لوگوں کو اختلاف اور افتراق کی زندگی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرتے تھے، اور باہمی ائتلاف اور اتفاق کی زندگی کے خوشگوار عواقب کی خوشخبریاں دیتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ ہے بڑی چیز۔ انبیاء کو بھیجا تو ان کے ساتھ ضابطۂ ہدایت، ضابطۂ قوانین بھیجتے رہے، تاکہ وہ اس ضابطے کے ذریعے سے لوگوں کے باہمی اختلافات کو دور کرتے جائیں۔ وہ خدا کی طرف سے یہ ضابطۂ ہدایت آتا اس لیے تھا کہ لوگوں میں جو باہمی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں یہ انہیں مٹا دے، اور اس کے بعد پھر انہیں امت واحدہ بنا دے۔ لیکن وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، ہوتا یہ تھا ایک نبی آتا، اس جماعت کے اختلافات کو مٹا دیتا، ایک امت بنا دیتا، چلا جاتا، اس کے نام لیوا مذہبی پیشوائیت اسی کے نام سے پھر اس امت میں، اس قوم میں، اس جماعت کے اندر پھر اختلافات پیدا کر دیتی، اور اختلافات اس کا جذبہ محرکہ کیا تھا؟ بغیم بینہم، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کا جذبہ، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ، اس پہ غالب آ جانے کا جذبہ، یہ جذبہ تھا جس کے ماتحت پھر اختلافات پیدا ہو جاتے تھے۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ تفصیلات کے اعتبار سے تو ان انبیاء کی تعلیم میں وقت اور مقامات کے اعتبار سے اختلاف ہو سکتا تھا،
لیکن ان کی اصل و بنیاد ایک ہی تھی 42/13 42/13 کہا یہ کیا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. وہی دین ہے جو شروع سے آج تک مسلسل چلا آ رہا ہے. نوح کو بھی وہی دیا، ابراہیم کو بھی وہی دیا، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی وہی دیا علیہم السلام. دین یہ تھا، پیغام یہ تھا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس نظام حیات کو قائم کرو اور اختلاف اور تفرقہ پیدا نہ ہونے دو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام انبیاء کی طرف جو دین بھیجا گیا ہے اس میں بنیادی مقصد یہی دہرایا گیا ہے کہ ان میں تفرقہ نہ پیدا ہونے دینا، اختلافات کو مٹاتے چلے جاؤ. یہی دین تھا جو پھر اپنی آخری شکل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر نبوت کا خاتمہ ہوا اور قرآن پر خدا کی طرف سے جو ہدایت آتی تھی اس کی تکمیل اس کے اندر آ کے ہو گئی. اور یہ چیز جو آئی ہے تو اس کا مقصد یہی تھا کہ جتنے باہمی اختلافات پیدا ہوں، تفرقے پیدا ہوں، ان کو مٹا دے. سب سے پہلے تو اس نے خود قرآن کریم کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا 4/82 4/82. کہا کہ ان لوگوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا. اگر یہ اس پر تدبر کرتے تو یہ حقیقت ان پر واضح ہو جاتی کہ اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں. یعنی قرآن نے اپنے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ اس کے اندر کوئی اختلافی چیز نہیں ہے. کتنی اہم اور بنیادی چیز ہے جو قرآن جہاں کہہ گیا ہے کہ اس بات کا ثبوت کہ یہ انسان کی تصنیف نہیں، خدا کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے. یہ اس میں غور و فکر کرنے سے نظر آئے گا کہ اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. یہاں لفظ تدبر جو ہے وہ بڑا غور طلب ہے. یہ صرف فکر نہیں کہا، شعور نہیں کہا. تدبر کے معنی ہوتا ہے کسی پروگرام، کسی معاملے، کسی فارمولے کے پیچھے پیچھے چل کر اس کے انجام پہ پہنچ کے یہ دیکھنا کہ واقعی اس میں کوئی چیز اختلافی ہے نہیں. نتائج کے اعتبار سے دیکھنا کہ اس میں اختلاف کی کوئی صورت نہیں. معنی اس کے یہ ہوئے کہ قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس پر جہاں جس زمانے میں جو قوم بھی عمل کرے گی نتائج کے اعتبار سے وہ سب یکساں ہوں گے، ایک نتیجہ اس سے مرتب ہوگا، مختلف نتائج مرتب نہیں ہوں گے. سمجھنے کے لیے یوں کہیے یہ جو ہمارے ہاں عالم محسوسات ہے جسے ہم سبھی دنیا فزیکل ورلڈ کہتے ہیں، اس میں دو ہی بنیادی قانون ہیں جو کائنات میں چل رہے ہیں. ایک تو ہے قانون علت و معلول جسے کہا کرتا ہے دی لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ. بنیادی یہ دو قانون ہیں کائنات کے سائنس کی روح سے. اور دوسرا قانون ہے دی لا آف یونیفارمٹی آف نیچر، وحدت فطرت کا قانون. وحدت فطرت کے معنی یہ ہے کہ مثلا یہ قانون ہے پانی نشیب کی طرف بہتا ہے تو یہ زمین کے کسی حصے میں کسی قوم کے ہاں کہیں بھی اس پہ تجربہ کر کے دیکھیے ہر جگہ یہ یہی کرے گا. اسے کہتے ہیں کہ زمان و مکان کے اعتبار سے بھی اس قانون بنیادی قانون میں فرق نہیں آتا. اور اس کا تجربہ یہ ہے کہ کر کے دیکھ لو تم، پانی ایک خاص حرارت پہ جا کے بخارات بن جاتا ہے، ویپر بن جاتا ہے، اور وہ خاص سطح سمندر کی سطح جو ہے اس کے اوپر رکھنے سے یہ چیز ہوتی ہے.
جہاں کہیں بھی دنیا میں یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں گی یہی نتیجہ اس سے مرتب ہوگا. اسے کہتے ہیں تدبر. دو سائنٹسٹ اپنے اپنے لیبارٹریز میں ایک فارمولہ ان کے سامنے ہو اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہوں. اگر وہ فارمولہ ایک ہی ہے اور وہ عمل صحیح ہو رہا ہے تو دونوں کا نتیجہ یکساں ہوگا. 2000 سال پہلے بھی آج بھی ایک اگر قطب شمالی میں بیٹھا ہے اور دوسرا قطب جنوبی میں بیٹھا ہے، بودھ ہے آپس میں دیکھا بھی نہیں ایک دوسرے کو، لیکن اگر وہ ایک فارمولے پہ الگ الگ بھی تجربہ کر رہے ہیں تو نتیجہ دونوں کا یکساں نکلے گا. اسے کہتے ہیں تدبر. کہا کہ قرآن پر تدبر کرنے سے یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ اس کے نتائج مختلف نہیں ہو سکتے. میں نے اس لیے ذرا تفصیل سے بات کی ہے کہ بات بڑی اہم ہے. یہ اگر دو سائنٹسٹ کے نتائج جو ہیں فارمولے کے الگ الگ نکل آئیں تو کہنا پڑے گا کہ وہ فارمولہ ایک نہیں ہے، وہ مختلف ہیں فارمولے. دین کی اصطلاح میں اسے شرک کہا جاتا ہے. ایک کی طرف سے وہ فارمولہ نہیں ملا بلکہ وہ مختلف ہے. جو فارمولے مختلف ہیں، فارمولے دینے والے مختلف ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے تفرقے کو شرک کہا ہے. نتائج کے اعتبار سے اختلافات کا پیدا ہو جانا اس کے نزدیک شرک ہے، اور وہ یہ کہتا ہے 30/31 30/31 سورہ روم کی وہ آیت جو بے شمار دفعہ جہاں دہرائی گئی، بار بار اسے دہرانا چاہیے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا اے جماعت مومنین، اے مسلمانوں، تم توحید پر آنے کے بعد وحدت جب تم میں پیدا ہو چکی ہے تو اس کے بعد تم نے مشرکین میں سے تم نہ ہو جانا. تعجب انگیز بات تھی کہ ایک خدا کو ماننے والے مشرک کس طرح سے ہو جائیں گے. وہی بات واضح کر دی، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. دیکھنا کہیں فرقوں میں نہ بٹ جانا تم، یہ شرک ہے. اور پھر تم بھی ایک گروہ بن جاؤ، اور اس کے بعد گروہ بندی کے اندر کیفیت یہ ہو جاتی ہے، ذہنیت یہ ہو جاتی ہے کہ کلو حزب بما لدیہم فرحون. پھر ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور باقی سارے باطل پر ہیں، میں سچا ہوں باقی سب جھوٹے ہیں. اور اسی مناظرے میں اور انہی مباحثوں میں ان کی عمر صرف ہو جاتی ہے. اختلاف باقی رہتے ہیں. اختلاف جب تک موجود ہے ان میں شرک موجود ہے، توحید پہ وہ آ نہیں سکتے. آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم نے اختلاف کو، تفرقے کو، فرقے بندی کو شرک قرار دیا ہے. دوسری جگہ اس کو عذاب قرار دیا ہے. عذاب تو ہے. 3/104 3/104 یہاں اور بڑی بات کہہ گیا ہے قرآن. وہاں شرک کہا ہے، یہاں کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. دیکھنا کہیں تم نے ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے واضح کتاب، علم، ہدایت آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا اور فرقوں میں بٹ گئے. ایسا نہ کہیں کر لینا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایسا کرو گے تو بڑے ہی دردناک عذاب میں، بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور اسے اگلی آیت میں اور واضح کر کے کہا. آپ نے مرتد ہونے کے لفظ تو سنے ہوں گے، ارتداد کا لفظ بھی سنا ہوگا. کتنا سنگین جرم اسے کہا جاتا ہے، یعنی ایمان کے بعد کفر کی حالت کی طرف لوٹ جانا اسے کہتے ہیں نا. دیکھیے قرآن کس چیز کو ارتداد کہتا ہے؟ فرقوں میں بٹ جانا، باہمی اختلاف پیدا کر دینا. اور اس کے بعد کہا کہ یوم تب یزو وجوہ و تسود وجوہ. اعمال کے نتائج کے اعتبار سے سمجھو کہ دو گروہ ہو گئے. ایک وہ ہیں جن پہ روح سیاہی چھا گئی، ایک وہ ہیں کہ جن کے چہرے نورانی ہو گئے. عجیب تشبیہ سے بات کی ہے.
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، یہ جنہوں نے فرقے پیدا کر لیے تھے ان کے منہ سیاہ ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تو قرآن کی طرف آ جایا کرو. لیکن یہ قرآن ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ اپنے اپنے طور پر قرآن لے کے نہ بیٹھ جاؤ، پھر تو جو عقیدہ تم دل میں پیدا کیے ہوئے ہو اسی کی تائید میں تم اپنی طرف سے تعویلیں کرنی شروع کر دو گے. یوں اختلاف نہیں مٹے گا. اس کے ساتھ ایک دوسری چیز اسی طرح سے لازم اور لا ينفک انڈسپینسیبل قرار دی. دو چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، قرآن کہتا ہے، پھر اتحاد اور وحدت قائم رہتی ہے، ورنہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ ایک مرکزی اتھارٹی، ایک زندہ اور محسوس اتھارٹی اس قسم کی کہ دونوں فریق جس کی طرف چلے جائے اپنا معاملہ لے کر. اختلاف مٹانے کا طریقہ یہ ہے، دو شخص جن کے درمیان اختلاف یا تفرقہ ہو وہ عمر بھر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، کبھی اختلاف نہیں مٹ سکتا. کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے. ثالث بھی نہیں اس قسم کا کہا گیا کہ اس کی بات مانو یا نہ مانو. اتھارٹی اس قسم کی کہ جو فیصلے کو انفورس کر سکے اور جس کا فیصلہ ماننا تم پر لازم آ جائے. اس اتھارٹی کی موجودگی نہایت ضروری ہو گئی وحدت پیدا کرنے کے لیے. 4/65 4/65 کتنے زوردار الفاظ میں بات کہی گئی کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. یہ دیکھیے وہی لفظ شجرہ آ گیا. کہا کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے تاوقتے کہ اپنے اختلافی معاملات کو تمہاری طرف ریفر نہ کریں، ان اختلافات کو لے کے یہاں نہ آئیں، تمہارے پاس نہ آئیں. تو گویا مومن ہونے کے لیے قرآن نے دو شرطیں قرار دی ہیں. ایک تو وہ قرآن کہ جس کی روح سے اختلافات مٹتے ہیں، اور ایک وہ اتھارٹی کہ جس کی طرف جانا ہوگا اختلافات کو لے کے اور وہاں سے پھر جو حکم ملے. اب یہ چیز ہے مومن کی. سیکولر انداز مملکت میں بھی آپ کے ہاں عدلیہ انتظامیہ ایسے ہوتی ہیں کہ جہاں اختلافات اور مقدمات اور نزاعات جاتی ہیں وہاں سے فیصلے بھی ہوتے ہیں، لیکن جس کے خلاف وہ فیصلہ جاتا ہے جس طرح سے وہ اس فیصلے کو مانا کرتا ہے وہ ہمارے علم میں ہے. گالیاں دیتا ہے روز. ایمان کا جو درجہ ہے اس میں یہ کہا کہ تم نے تو اس پہ ایمان لائے تھے کہ قرآن کے مطابق یہ بات جو ہے ہمارا فیصلہ ہو جائے. یہ اتھارٹی تھی جسے تم نے تسلیم کیا تھا کہ اس کا فیصلہ جو ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے. سر تسلیم خم کرنا بھی بعد کی چیز ہے عزیزان مان. قرآن کہتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سر ہی نہیں جھکانا، تمہارے دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف کوئی گرانی پیدا نہ ہو اس کے فیصلے کے خلاف. اسے ایمان کہتے ہیں. 4/65 4/65. اپنے فیصلوں کو اس اتھارٹی کے پاس لے جاؤ، وہاں سے جو اپنے تنازعات کو اور وہاں سے جو فیصلہ ملے اس فیصلے کے خلاف تمہارے دل کے اندر بھی کوئی گرانی محسوس نہ ہو، اسے ایمان کہا جاتا ہے. پھر سنیے کن الفاظ میں کہا فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. تیرے رب، خدا خود کہتا ہے تیرے رب کی قسم. ہم قسم اپنی زبان میں کہتے ہیں، قرآن کی روح سے عربی زبان میں معنی ہوتے ہیں کہ تیرا خدا شاہد ہے اس حقیقت کے اوپر کبھی مومن نہیں ہو سکتے تاوقتے کہ
اپنے اختلافی معاملات کو تمہاری مرکزی اتھارٹی کی طرف نہ لے کے آئیں، اور پھر جو فیصلہ تو دے اس کے بعد ان کے دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف کوئی گرانی محسوس نہ ہو، اور یوں یسلموا تسلیما، جھکیں ان فیصلوں کے سامنے اس طرح سے کہ دل بھی جھکا ہوا ہو، سر بھی جھکا ہوا ہو۔ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن نے اختلافات مٹانے کے لیے کیا مشینری تجویز کی؟ ایک سینٹرل اتھارٹی، ایک مرکزی اتھارٹی جس کی طرف اختلافات کے لیے جائے، انہیں یہ حکم دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اس اتھارٹی کو جس کی طرف جانا تھا اسے کہا کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ 5/48۔ جب یہ اپنے معاملات تیرے پاس لائے تو خدا کی کتاب کے مطابق ان نے فیصلہ کر دیا۔ انہیں حکم کہ اختلافی معاملات کو وہاں لے کے جاؤ۔ جو مرکزی اتھارٹی ہے خود رسول اللہ ہے اپنی زندگی میں، ان سے یہ کہہ دیا کہ جب یہ اپنے معاملات لے کر آئیں تو قرآن کے مطابق فیصلہ کیا کرو ان کے درمیان۔ دو چیزیں لازم و ملزوم ہو گئیں، لا ينفک ہو گئیں۔ قرآن اختلافی معاملات کو مٹانے کے لیے ضابطۂ قانون جسے قرآن کہا جاتا ہے، اس سے امت واحدہ رہتی ہے۔ یہی چیز تھی قرآن کی خصوصیت جو دوسرے مقام پہ ان الفاظ میں کہی 16/64 16/64 وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ یہ تو قرآن ہم نے اے رسول نازل ہی اس لیے کیا ہے تمہارے پاس کہ ان کے اختلافات کو تو اس کے ذریعے سے مٹاتا چلا جائے۔ پہلے تو یہ ہے کہ بات واضح طور پہ بیان کر دے کہ یہ تمہارا اختلاف ہے، اس وجہ سے اختلاف ہے، قرآن اس اختلاف کو مٹانے کا یہ طریقہ بتاتا ہے۔ ہم نے یہ قرآن نازل ہی اس لیے کیا ہے، مقصد ہی یہ تھا قرآن کے نازل کرنے کا، جیسا کہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اختلافات مٹتے چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات عرضی میں یہ نظام قائم ہوا۔ تمام معاملات کے فیصلے ایک سینٹرل اتھارٹی کی طرف سے ہوتے، ان کی طرف سے جو حکام ماتحت تھے، قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہ جو افسران ماتحت ہیں ان کے فیصلوں کے خلاف تمہیں اپیل کا حق حاصل ہے، اس کی اپیل مرکزی اتھارٹی کی طرف کرو، وہاں سے جو فیصلہ ہو جائے گا وہ آخری اور فائنل ہوگا۔ اس کے خلاف دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ نظام حضور کی زندگی میں قائم ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور جب دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر اس کے بعد کیا شکل ہو؟ اب اس دو چیزوں میں سے ایک چیز تو گم ہو جائے گی نا، قرآن اور اس کے ساتھ یہ رسول تھا، رسول اس دنیا میں موجود نہیں رہے گے، پھر کیا ہوگا؟ کیا خالی قرآن یہ کام دے دے گا؟ قرآن کریم نے یہ کہا کہ یہ جو نظام قائم ہوا ہے یہ رسول کی طبعی زندگی تک محدود نہیں ہے، یہ آپ کی شخصیت یا آپ کی ذات تک مقید نہیں ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ 3/143 3/143۔ محمد بجوزی نیز کے خدا کا ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے، اپنا اپنا مشن پورا کر کے دنیا سے چلے جاتے رہے۔ کل کو اگر یہ بھی اسی طبی قانون کے ماتحت وفات پا جائے، قتل کر دیا جائے، یہاں سے چلا جائے دنیا سے، تو تم سمجھو گے کہ بس وہ نظام ختم ہوا، دین کا معاملہ بس ہو گیا، وہ نہیں رہا رسول جس کے ساتھ وابستہ تھی یہ چیز، اس لیے پھر تم اپنے اسی پہلے نظام اور اسی
انداز زیست کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ کہا کہ اگر یہ تم کر لو گے تو کسی کا کچھ نقصان نہیں کرو گے، خود ہی تباہ ہو جاؤ گے اگر تم نے یہ سمجھ لیا تو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نظام کا اسی انداز سے آگے مسلسل جاری رہنا یہ الدین تھا، اور یہ تھی وہ حقیقت کبریٰ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 پروردگان میں سے حضرت صدیق اکبر نے انتخاب خلافت کے بعد جو پہلا خطبہ دیا ہے وہ یہی تھا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ابھر رہا تھا کہ ایسی عظیم شخصیت جب ہم میں باقی نہیں رہی رسول جیسی، اب ہمارا شیرازہ منتشر ہو جائے گا، اب دین باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ نے اس مقام پہ ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ سن رکھو، جو شخص محمد کو اپنا معبود سمجھتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا معبود مر گیا ہے، اور جو خدا کو اپنا الہ سمجھتا تھا اسے معلوم ہو کہ وہ حی و قیوم ہے، وہ کبھی نہیں مر سکتا۔ اس لیے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نظام میں کسی قسم کا فرق نہیں آ سکتا۔ بڑی عظیم حقیقت تھی جسے آپ نے بیان کی۔ تو کیوں نہ بیان کرتے؟ دین کو سمجھے ہوئے تھے، دین ان کے سامنے تھا، اور یہ نظام اسی طرح سے قائم رہا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ سینٹرل اتھارٹی، وہ مرکزی اتھارٹی جو پہلے رسول تھی، اس کے بعد یہ خلافت میں ان کے جانشین جنہیں آپ خلفائے راشدین کہتے ہیں، خلیفۃ الرسول کہتے ہیں، اصل میں یہ بات کسی شخصیت کی نہیں ہے، نظام کی بات ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس کو بعد میں، اور میں نے بھی اس کو سینٹرل اتھارٹی آج کی اصطلاح میں جسے کہا جاتا ہے، کسی مملکت کی مرکزی اتھارٹی جسے کہا جاتا ہے، ایک شخصیت ہو، ایک ادارہ ہو، کوئی انسٹیٹیوشن ہو، جسے بھی اسلامی مملکت آخری اتھارٹی قرار دے دے، اسے اب کہیں گے کہ وہ جانشین ہوا ہے رسول کا اس معاملے کے لیے کہ امت کے اختلافی معاملات کو قرآن کی روح سے وہ طے کر دیا کرے۔ کسے کہتے ہیں عزیزان من؟ مملکت اسلامی۔ گویا حضور نے مملکت اسلامیہ قائم کی، اور حضور کے بعد یہ مملکت قائم رہی، کچھ عرصے تک تو یہ قائم رہی، اور پھر اس میں انتشار پیدا ہو گیا۔ یہ وقت نہیں کہ میں اس میں یہ بتاؤں کہ اس انتشار کی وجوہات کیا تھیں، لیکن یہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ سینٹرل اتھارٹی ان کے اندر باقی نہیں رہی۔ مملکت تو ان کے اندر باقی تھی، سلطنت تو باقی تھی، مملکت اسلامیہ باقی نہیں تھی۔ یہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں جو بعد میں قائم ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کوئی مملکت اسلامی نہیں تھی آپ کے ہاں۔ اسلامی مملکت کے لیے دو ہی اجزاء ہیں، وہ سینٹرل اتھارٹی جسے آپ حکومت کہتے ہیں وہ تو تھی ان کے ہاں، دوسرا اس کے ہاں جز یہ تھا کہ وہ تمام معاملات کے فیصلے قرآن کے مطابق کرے۔ یہ بات باقی نہیں رہی، اور جب یہ چیز باقی نہ رہی تو پہلے تو ڈوئلزم پیدا ہوئی آپ کے ہاں سلطنت میں اور مذہبی معاملات میں۔ مذہبی معاملات جن کو آپ پرسنل لاز کہا جاتا ہے، وہ تو انہوں نے دے دیے مذہبی پیشوائیت کو، اور دنیا کے معاملات وہ رکھ لیے حکومت نے اپنے پاس۔ پہلی چیز اسلام کے خلاف یہ ڈوئلزم۔ زندگی تو ناقابل تقسیم وحدت ہوتی ہے عزیزان مان، اس میں پرسنل اور پبلک لاز کی تفریق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ رسول اللہ کے زمانے میں ایسا تھا، نہ حضور کے بعد جب تک اسلامی مملکت رہی اس میں اس قسم کی کوئی تفریق تھی۔ یہ سوال ہی نہیں تھا کہ یہ لا پبلک ہے یا پرسنل لا ہے۔ یہ دو چیزیں پیدا ہوئیں۔ یہ جو پرسنل لاز ان کے سپرد ہوئے تو انہوں نے اپنے اپنی دانست کے مطابق، اپنی اپنی تفقع کے مطابق مختلف فیصلے دینے شروع کر دیے،
یہ وہ چیز ہے کہ جسے بعد میں شریعتیں کہا گیا، فقیہات کہا گیا، فقہ کے قانون کہا گیا. ان کی بنیاد روایات پر تھی، ان کی بنیاد روایات سمجھنے والے لوگوں کی اپنے ذاتی تفقع پر تھی. اور یہ وہ چیز ہے عزیزان مان، جب مختلف شریعتیں، مختلف قوانین، مختلف فقہ کسی قوم میں رائج ہو جائیں تو ان میں پھر وحدت کی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی. قرآن نے اسی لیے کہا ہے، آپ کو یاد ہے کہ تفرقے کو قرآن نے شرک کہا تھا. غور فرمائیے کہ یہ مختلف شریعتیں دینے والوں کے متعلق قرآن نے کیا ہے. 42/21 42/21 عاملہ ہم شرکاء، کیا ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر لیے ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جو دین کی شریعتیں ان کو دے رہے ہیں اس انداز سے کہ جس کی خدا نے قطعاً اجازت نہیں دی. یہ انفرادی چیز تھی نہیں، یہ ایک سورس سے، ایک اتھارٹی سے، ایک مرکز سے یہ چیز ملنی تھی، اور ایک ہی ضابطہ تھا قرآن جس کی روح سے انہوں نے اس کو دینا تھا. اگر یہ چیز قائم رہتی تو پھر تو وحدت قائم رہتی. اس کے بعد یہ امت فرقوں کے اندر بٹی، اور آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن نے فرقہ بندی کو شرک کہا، اس مختلف شریعتوں کو بھی یہاں شرک کہا ہے، اور ایسے دینے والے اور ماننے والے کو مشرکین کہا ہے قرآن نے، کیونکہ اس کا نتیجہ تفرقہ تھا، اختلاف تھا. امت اختلافات میں بٹ گئی. اس کے لیے انہوں نے مختلف نام رکھے. یا تو اسے کہا قرآن اور حدیث، کتاب اور روایات، کتاب اور سنت، یا فلاں امام کی فقہ، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی فقہ. یہ سب چیزیں الگ الگ. فقہ تو آپ نے دیکھا کہ یہ 4 نام میں نے لے دیے. یہ جن کو حدیث، روایات یا سنت کہا گیا ان میں تو پوچھو ہی نہیں کہ کتنا اختلافات. یہ مختلف فرقوں کی الگ الگ حدیثوں کی کتابیں، پھر ایک ایک کتاب کے اندر باہمی اختلافات. اتنی اختلافی چیزیں اکٹھی ہو گئی. ادھر اس نے بتایا یہ تھا کہ قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں. اور اس کے بعد ان کے ہاں یہ قانون کی اساس جسے آپ کہتے ہیں، بیسس آف لا جسے کہتے ہیں، وہ ایسی چیزیں آ گئیں جن میں باہمی اس قدر اختلافات تھے. اب دونوں میں سے ایک چیز بھی باقی نہ رہی. نہ تو قرآن باقی رہا جو دین کی اساس تھا یا قانون کی اساس تھا، اس کی جگہ ان چیزوں نے لے لی. نہ وہ مرکزی اتھارٹی رہی کہ مملکت یا حکومت نے تو صرف دنیاوی امور سنبھال لیے، مذہب کے امور آپ کے ہاں کے مذہبی پیشوائیت کے سپرد ہو گئے جو پہلے ہی فرقوں کے اندر بڑھ چکے ہوئے تھے. اب ہر فرقے کے پاس اپنی اپنی روایات اور اپنی اپنی فقہیں رہ گئیں جن کے مطابق یہ صدیوں سے چلتے چلے آ رہے ہیں. فرقوں کی وجہ سے جو باہمی جدال اور قتال ان کے اندر ہوا ہے اس کی تفصیل میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے. ساری تاریخ آپ کی انسانی خون کے چھینٹوں سے لکھی ہوئی. ایک ایک اختلافی مسئلے کے اوپر سینکڑوں سال تک آپ کی بغداد کی نالیاں انسانوں، مسلمانوں کے خون سے بھری پڑی چلتی تھی. مسئلے کا اختلاف کیا بات تھی؟ سینٹرل اتھارٹی نہیں تھی جو مٹانے والی ہو، قرآن نہیں تھا جس کی روح سے یہ چیز مٹے. تاریخ چلی آ رہی تھی. مجھے اس تاریخ کی تفصیل میں جانے کے لیے بھی ضرورت نہیں، نہ وقت بھی ہے ابھی ہمارے پاس. ہم آ جاتے ہیں اپنے دور میں. اس دور میں بعض درد مند دلوں نے جب اس کا احساس کیا کہ امت میں کس قدر تفرقہ ہے،
قوم کے اعتبار سے اسے دیکھیے تو مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک جغرافیائی اعتبار سے ایک بیلٹ ہے درمیان کی، سینٹرل ساری کرۂ ارض کی، مسلسل وہاں سے وہاں تک ایک بحر مواج ہے، قریباً 60-70 کروڑ کی آبادی ہے۔ پوزیشن اتنی اہم، آبادی اتنی زیادہ مسلسل چلی آ رہی ہے، اور اس کے باوجود ساری کی ساری یہ قوم یا یہ امت ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہے۔ قرآن نے عذاب عظیم کہا تھا تفرقے کو، اس سے بڑا عذاب بھی کوئی اور ہو سکتا ہے کہ یہ کیفیت ہو؟ جو میں کہا کرتا ہوں کہ آج تک ہم یہ کہتے آئے کہ قرآن نے مغضوب علیہ جن کو کہا ہے وہ یہودی ہیں، اور قرآن میں یہ کہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت اور مسکنت کی مار ماری گئی اس قوم کے اوپر، یعنی جسے آپ مسلسل ہر سانس میں ذلیل ترین قوم کہتے تھے، اس قوم کے ہاتھوں یہ قوم ذلیل ہو رہی ہے۔ اس سے بڑا عذاب بھی کوئی تھا؟ قرآن نے عذاب عظیم کہا تھا، عذاب علیم کہا تھا، کتنا دردناک عذاب تھا عزیزان من۔ اس کا احساس پیدا ہوا ہمارے دور میں۔ جمال الدین افغانی علیہ الرحمہ محسوس طور پہ وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، ساری عمر ان کی اسی چکر میں گزر گئی بیچاروں کی کہ کسی طرح ان مملکتوں میں اتحاد پیدا ہو، لیکن چونکہ یہ بیسک چیز جو تھی، اساسی چیز جو تھی، یہ موجود نہیں تھی، اس لیے ان کی کوشش بھی کارگر نہ ہوئی۔ اقبال ایک اور دل درد مند لے کر ہمارے ہاں پیدا ہوا، اس میں تو آپ دیکھیے کہ اس کی عمر تو خون کے آنسو روتے ہوئے ہی گزر گئی۔ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، اور یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے گراں ہو جا، اور غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ کہتا چلا گیا، کہتا چلا گیا۔ مفکر تھا، صرف شاعر نہیں تھا۔ پھر اس نے عملاً اس چیز کو یہ دیا۔ اس کے جو خطبات ہیں وہ 28-29 میں شائع ہوئے، ان میں اس نے یہ علاج دیا تھا۔ اس نے کہا کہ امت کا علاج صرف وہ شخص کر سکے گا جو اس امت کے اولین انقلابی روح حضرت عمر کے اتباع میں یہ کہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ چھٹا خطبہ جو ہے ان کے ہاں کا، یہ ریکنسٹرکشن کے لیکچرز میں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ انہیں پتا تھا کہ اس کے لیے بڑی جرأت کی ضرورت ہوگی آج کے دور میں یہ بات کہنے کی، کوئی بھی اپنے ان معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ صرف یہ صورت ہے اس کی کہ وہ شخص عمر کی روح میں یہ پکارتا ہوا اٹھے کہ حسبنا کتاب اللہ۔ پہلی چیز تو اس نے یہ دی۔ 2 ہی سال بعد پھر اس نے الہ آباد کے مقام پر اپنے خطبہ صدارت میں یہ کہا کہ یہ قرآن ایک زندہ حقیقت اسی صورت میں بن سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک خطہ زمین ہو جس کے اندر آپ قرآن کے احکام کو عملاً نافذ کر سکیں۔ یہ تھا وہ تصور جو اقبال نے دیا۔ مسلمانوں کے اختلاف مٹانے کی عملی شکل فوراً وہ لے گیا ہمیں پیچھے عہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک آزاد خطہ زمین اور اس میں قرآن کی حکمرانی۔ قرآن بھی لے آیا وہ، اور مرکزی اتھارٹی جو تھی اس کو بھی وہ شخص لے آیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دور رس اس کی نگاہ کتنی، یہ دونوں چیزیں اس شخص نے جمع کر دی آپ کے پاس۔ اس کا نام مملکت پاکستانیہ رکھا گیا۔ مرنے کے بعد یہ شمع وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے گیا جس کی فراست، دیانت، کیریکٹر اور کردار پر اسے بڑا اعتماد تھا۔
قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جب اس پیغام کو عام کیا، غور فرمائیے کہ یہ دونوں باتیں ان کے ذہن میں کس طرح لا سکتی۔ ایک خطہ زمین آزاد مملکت بنانے کے لیے تو عملی جد و جہد ان کی ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ چیز کہ وہ جو دوسری بات کو کہ اقبال نے کہی تھی، قرآن نے جس کو دوسرا شق لازم قرار دیا ہے کہ قرآن کی حکومت ہو، آپ غور کیجئے کہ یہ جنا جس کا پیکر ہمیں ویسٹرنائز نظر آتا ہے، جس کے خلاف اس تحریک کے دوران میں ہمارے یہ تمام ارباب جبہ اور قبہ کہتے یہ تھے کہ یہ سوٹڈ بوٹڈ مغرب زدہ، یہ کیا جانے دین کیا ہوتا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ گہری سے گہری خوردبین لگانے سے بھی ان کی زندگی میں اسلام کی کوئی چھینٹ نظر نہیں آئے گی۔ یہ جو آج علم بردار بنے پھرتے ہیں دین کے، یہ اس زمانے میں یہ کہتے تھے۔ غور فرمائیے کہ یہ شخص اس زمانے میں کیا تصور پیش کر رہا تھا، جنہوں نے 1945 میں کسی عید کے اوپر جشن نزول قرآن کی تقریب پہ ایک پیغام دیا تھا، پوری قوم کے نام اس نے پیغام نشر کیا تھا، اور اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ اس حقیقت سے ہر مسلمان باخبر ہے کہ قرآن کے قوانین صرف مذہبی اور اخلاقی حدود تک محدود نہیں۔ گبن نے ایک مقام پر لکھا ہے اور اس نے کوٹ کیا کہ بحر اطلانتک سے لے کے گنگا تک ہر جگہ قرآن کو ضابطۂ حیات کے طور پر مانا جاتا ہے، جس کا تعلق صرف الہیات تک نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے سول اور فوجداری قوانین کا ضابطہ ہے، جس کے قوانین نوع انسانی کے تمام اعمال و احوال کو محیط ہیں، اور وہ قوانین منشاء خداوندی کے مظہر۔ پھر انہوں نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1945 میں جو کراچی میں منعقد ہوا تھا، پہلے یہ سوالات خود ہی یہ سوالات پیش کیے، کہا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، وہی اختلافات مٹا کے امت واحدہ بنانے کی چیز، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔ یہ کوشچن پوز کیے خود پہلے انہوں نے، اور اس کے بعد جواب دیا کہ وہ بندھن، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب عظیم قرآن کریم ہے۔ مجھے یقین محکم ہے کہ ہم جوں آگے بڑھتے جائیں گے، ہم میں زیادہ سے زیادہ وحدت پیدا ہوتی جائے گی۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک مملکت، ایک امت۔ کیا بات تھی شخص۔ اور اس کے بعد انہوں نے حیدرآباد دکن میں جامعہ عثمانیہ کے طالب علموں کے سوال کے جواب میں جو بات کہہ دی ہے، میں تو جب اس پہ غور کرتا ہوں کہ میری ساری عمر قرآن کریم میں کے مطالعے میں گزری ہے، لیکن عزیزان من یقین مانیے کہ میں نے اس قدر جامعہ اور اس قدر مختصر اور اس قدر حقیقت پر مبنی اعلان کہیں اور نہیں دیکھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اسلامی حکومت جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی، یہ کوشچن۔ جواب دیا انہوں نے کہ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، لیکن خدا کی ذات تو ایبسٹریکٹ ہوتی ہے، غیر محسوس ہوتی ہے۔ یہ کس قدر پریکٹیکل ہے۔ خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول و احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو لامحالہ علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہے۔ پاکستان مقصود بالذات نہیں، اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بنے۔
عزیزان مان، یہ تھے وہ مقاصد، یہ تھے وہ عزائم جس کے لیے یہ تحریک وجود میں آئی، اور جس کے لیے انہوں نے بھی 10 برس تک دن رات اس بڑھاپے کے زمانے میں ایک کر دیا، اور قوم نے بھی اس زمانے میں بڑے اتفاق سے کام لیا۔ مملکت پاکستان بن گئی، یہ وجود میں آ گئی۔ لیکن یہاں آنے کے بعد ہمارے ساتھ پھر ایک حادثہ ہوا، اور ایسا عظیم حادثہ کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکی۔ اقبال پہلے جا چکے تھے، قائد اعظم اس کے فوری بعد چلیں گے، اور پھر کیا ہوا، پھر اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ جس عذاب علیم میں امت 1000 برس سے مبتلا چلی آ رہی تھی، اسی عذاب علیم کی پھر یہاں بنیادیں رکھی گئیں۔ کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ جس عذاب علیم میں امت 1000 برس سے مبتلا چلی آ رہی تھی، اسی عذاب علیم کی پھر یہاں بنیادیں رکھی گئیں۔ اس مملکت میں اور جو دنیا میں باقی اسلامی حکومتیں تھیں، اس کے اندر بنیادی فرق یہ تھا کہ وہ حکومتیں اس سے پہلے اپنے ہاں کوئی قانون کے ضابطے، آئین وغیرہ بنا کے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ وہی تھیں جو 1000 برس میں چلی آ رہی تھیں، جس میں قرآن بھی نہیں تھی اور جس میں سینٹرل اتھارٹی بھی نہیں تھی، جس میں دین اور دنیا الگ الگ تھی، جس میں فقہیں چلتی تھیں، جس میں روایات چلتی تھیں، جس میں قرآن نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی مملکت تھی کہ جو نئے سرے سے وجود میں آ رہی تھی۔ یہاں اس سے پہلے کوئی آئین، کوئی ضابطہ، کوئی قانون کی کوٹ یہ موجود نہیں تھی، نئے سرے سے بنانا تھا۔ اس لیے یہ مملکت ایسی تھی جو اصلی حقیقی دین کی آماجگاہ بن سکتی، اور یہ تھی وہ چیز جس کے لیے اتنی جدوجہد کی گئی تھی۔ لیکن یہاں آنے کے بعد پہلا سوال یہ ہوا کہ پاکستان کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، یعنی کیا گیا ہے۔ یہ جو انداز ہوتا ہے نا سیل مجہول کا بھی، اس میں بڑی پردہ داری ہوتی ہے۔ کیا گیا تھا جو سب سے زیادہ مخالف تھے اس کے، وہ بھی کہتے تھے کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ اگر یہ کہیں کہ کس نے حاصل کیا ہے تو پکڑے جانے کی بات تھی نا۔ یہ پیسے باعث بڑا عجیب ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اور اسلام کو ہم جانتے ہیں، اس لیے ہمارے حوالے کرو اس کو۔ سر لاجک تھی، بہت اچھا۔ یہ تو کسی کی ذاتی ورثہ بننے کے لیے وجود میں ہی نہیں آیا تھا، اسلام ہی کے لیے آیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ اسلام کیا ہے جس کو تم یہاں نافذ کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عزیزان من پہلے ہی آئین میں، بلکہ آئین سے پہلے جو سفارشات ہوئیں، بنیادی اصولوں کی کمیٹی ان کے ہاں جو بیٹھی، وہاں ہی یہ چیز اس کے بنیاد میں یہ چیز رکھ دی کہ جس چیز کی بنا پہ یہ 1400 برس سے آپس میں سرپٹول ہوتی چلی آ رہی تھی۔ سنیے کہ اسلام کیا یہاں رکھا گیا۔ رکھا یہ گیا کہ مختلف فرقوں کو آئینی حیثیت اختیار دے دی جائے گی، یعنی پہلے تو یہ انفارملی تھے ہی، کانسٹیٹیوشنلی ان کو ریکگنائز کیا جائے گا۔ اسلام میں فرقوں کو آئینی حیثیت دی جائے گی، یہ اسلامی مملکت بنانے کی بنیاد اول رکھی جا رہی ہے۔ اچھا جی، پھر اس میں جو قانون نافذ ہوگا اس میں ہر فرقے کو اجازت ہوگی کہ شخصی معاملات اپنی اپنی فقہ کے مطابق وہ طے کر لیا کرے۔ ارے یہ شخصی اور پبلک لاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی اسلام جو چلا آ رہا تھا،
جس کی جگہ صحیح دین کو نافذ کرنے کے لیے اس خطہ پاک کو حاصل کیا گیا تھا، یہاں آنے کے بعد انہوں نے اسی کی پھر اینٹیں رکھنی شروع کر دی۔ پبلک لاز اور شخصی پرسنل لاز الگ الگ، فرقے آئینی طور پر مسلم۔ اچھا جی، اب ملک کا قانون بھی تو کوئی ہے جسے پبلک لاز آپ کہتے ہیں، اس کے لیے کیا ہو، اس کے لیے ہی اگر یہ کرتے کہ قرآن کی روح سے ہوگا تو جب بھی کچھ بات یہاں بن جاتی، جی نہیں، یہاں کیا ہوگا، ایک اصطلاح ان کے ہاں تھی عزیز امان، کتاب و سنت۔ یہ سنت کا لفظ اس قدر نازک ہے کہ یہ مسلمان کے دل کے نازک ترین گوشوں پہ اتری ہوئی بات ہے، اس کا تعلق بڑے ہی حسین جذبات سے ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا جائے، لیکن سنت سے مراد تو ان کے ہاں کی احادیث تھیں، روایات تھیں، اور آگے چلیے تو وہ فقہ آتی تھی۔ انہی کی بنا پر تو امت میں انتشار، اختلاف اور افتراق اور فرقہ بندی پیدا ہوئی تھی۔ یہ تینوں چیزیں اسلام کے خلاف تھی، یعنی اس مملکت کے اندر، اسلامی مملکت میں فرقوں کا وجود، شخصی لاز اور پبلک لاز میں تفریق، اور جو بھی لا بنائے جائے ان کی بنیاد کتاب اور اس کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر جن کی بنا پہ یہاں اختلافات موجود تھے۔ عزیزان مان، میرا سر بدرگاہ بارگل عزت سجدہ ریز ہے ہزار ہزار شکرانے کے طور پر، اور شاید اس لیے کہ اس 10 برس میں بھی جو میں نے اس تحریک میں حصہ لیا تو اسی بنا کے کہ میرے نزدیک یہ ایمان کا جز تھا کہ ایک ایسی مملکت ہو جس میں پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اسلام نافذ ہو جائے۔ جب یہ آواز یہاں بلند ہوئی آپ حیران ہوں گے، 22 سال پہلے یا 21 سال پہلے میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ اسلام نہیں ہو، ہم وہیں کے وہیں رہیں گے جہاں ہم 1000 برس سے چلے آ رہے ہیں، اس سے زیادہ تفرقہ ہمارے ہاں پیدا ہو جائے گا، اس سے زیادہ اختلافات پیدا ہو جائیں گے، ان کو آپ آئینی حیثیت دے رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا، اتنا بڑا اختلاف ہوگا کہ باہر میں سر فتول ہوگا، خونریزیاں ہوں گی اس ملک کے اندر۔ میں نے یہ آواز اٹھائی، بڑا آسان تھا اس کا دبا دینا کہ یہ منکر حدیث، منکر سنت، منکر ذات رسالت، ان کا طریقہ یہ ہے، انہوں نے کچھ لیبل وضع کر رکھے ہیں اور اب تو چھپوا رکھے ہیں، جہاں کوئی دلیل ان کو نہ ملے لیبل ٹانک دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر گلی محلے کے لونڈے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ لیبل تھے جو ان لوگوں نے جن کی تشہیر کی۔ بات میں یہ کہتا چلا آ رہا تھا کہ یاد رکھیے، شخصی لاز کو تو آپ نے الگ الگ فرقوں کے لیے کر دیا، کتاب و سنت کی بنیاد پر پبلک لاز ایسے نہیں بن سکیں گے کہ جو سارے فرقوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکیں، نہیں بن سکیں گے۔ اور اس کے لیے عزیزان مان یہ کوئی نہ الہام تھا، نہ کسی ارسطو کی منطق کی ضرورت تھی۔ بات یہ ہے کہ جسے یہ سنت کہتے تھے، ہر فرقے کی سنت الگ الگ ہے۔ جو امت یا جو حضرات عزیزان من 1000 برس سے یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ نماز میں آمین اونچی کہنی سنت کے مطابق ہے یا آمین آہستہ کہنی سنت کے مطابق ہے، جو یہ نہ فیصلہ کر سکیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنے چاہیے یا کھلے چھوڑنے چاہیے، باندھنے چاہیے تو یہاں باندھنے چاہیے یا یہاں باندھنے چاہیے، ہر فرقہ اپنے طریقے کو سنت کے مطابق بتائے۔ سوچئے تو صحیح، جو یہ معاملہ طے نہ کر سکیں سنت کی روح سے، وہ پبلک لاز کا ضابطہ بنا سکیں گے کہ جو سب کے نزدیک مطابق سنت اور مطابق اسلام ہو؟ بات بڑی آسان تھی، لیکن اس کا کیا علاج؟ بیان نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، ان دماغوں کے بت خانے کو میں کیا کرتا؟ شخصیتوں کے بت، اپنے اپنے مفاد کے بت، خود اپنی اپنی جو شان ہوتی ہے مذہبی پیشوائیت کے اندر، اس کے بت، وہ اس چیز کی طرف آنے نہیں دیتے تھے۔ وہ لوگ تھے جن کے متعلق مجھے ذاتی طور پہ معلوم ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ نہیں بن سکتا،
اس کے باوجود فریب دیے چلے جا رہے تھے امت کو۔ 1951 میں انہوں نے ایک اجتماع کر دیا، اس میں کہہ دیا کہ صاحب مختلف فرقوں کے علماء کرام 30 یا 31 علماء اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے متفقہ طور پر مطالبہ کر دیا ہے اور کہا کہ دیکھو یہ جو کہہ رہا ہے کہ اختلافات ہیں مٹ نہیں سکتے، ان کا متفقہ مطالبہ 22 نکات جسے کہتے ہیں، یہ دیکھیے اس میں متفقہ کیا چیز تھی؟ ایک ہی چیز کہ پبلک لاز کتاب و سنت کے مطابق بنیں گے، یہ متفقہ۔ میں نے کہا جب ان کے مطابق بنانے لگو گے نا، پھر یہی جنہوں نے دستخط کیے ہیں وہ دیکھیے گا کس طرح آپس میں صرف ٹول ہوتی ہے۔ اصطلاح تو آپ کے ہاں یہ مشترک ہے، اس اشتراک کی عملی تعبیر جو ہے وہ آپ کے دو فرقوں میں بھی مشترک نہیں ہے کہ جائے کہ آپ 31 علماء کا کہہ رہے ہیں ایسا باہر آ۔ اور اس وقت عزیزان مان یہ اکیلی آواز اور مخالفتوں کا اتنا ہجوم تھا، اللہ کا احسان ہے کہ ان مخالفتوں کے ہجوم سے بھی میں نہ دبا، اور 23 سال مسلسل یہ کہتا چلا گیا کہ خدا کے لیے کہیں کھڑے ہو کر سوچو کہ تم کس تباہیوں کے غار کی طرف اس امت کو لیے چلے جا رہے ہو۔ جب عملاً اس کے لیے وقت آیا کچھ بنانے کا تو اس وقت کیا صورت ہوگی تمہاری؟ کسی نے نہ سنا۔ یہ وقت آ گیا، الیکشنز ہونے شروع ہوئے، اس کے بعد کہا گیا کہ اب ایک دستور ساز اسمبلی بنے گی۔ دستور ساز اسمبلی پہلے ایک آئین بنائے گی۔ آئین کی پہلی شک یہ ہوتی ہے کہ قانون کی اساس یا بیسس آف لا کیا ہوگا، یعنی جو بعد میں لیجسلیٹو یا قانون ساز اسمبلی بعد میں آنی ہے، وہ اسمبلی جو قانون بنائے گی تو وہ بنیاد کیا ہوگی قانون کی؟ آئین میں یہ لکھا جاتا ہے عزیزان مان، بنیادی چیز آئین کی یہ ہوتی ہے۔ سیکولر گورنمنٹ کے ہاں تو یہ بات بڑی آسان ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کی میجورٹی جو قانون بنا دے گی ملک کا قانون بن جائے گا، اس لیے اس میں دقت ہی نہیں ہوتی ان کے کانسٹیٹیوشن میں۔ جب آپ کہتے ہیں مملکت اسلامی ہے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اسلامی مملکت میں قانون کا اساس کیا ہوگا؟ شخصی لاز کہہ دیا آپ نے، چلیے جی اپنے اپنے فرقوں کے مطابق ہوں گے، آئین میں رکھ دیا۔ 56 کے آئین میں بھی یہ بات تھی، 62 کے آئین میں بھی یہ بات تھی۔ میں یہ پوچھتا تھا کہ صاحب آگے چلیے، اب ملک کے پبلک لاز آئینوں کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے۔ اب وہ وقت آ گیا جب عملاً ان کو پتا تھا کہ یہ بنانا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ان لوگوں کو اس کے متعلق ہوش آیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک فرقے کی طرف سے اعتراض ہوا کہ صاحب یہ چیز ہونے والی ہے، بتائیے اس ملک کے اندر یہ جو قانون پبلک لاز بنیں گے، کتاب و سنت کی کون سی تعبیر ہوگی جس کے مطابق یہ بنیں گے؟ 23 سال کے بعد عزیزان من، وہ جو کہتے ہیں نا کہ نو ٹرو وائس از ایور لاسٹ، یہ میری صدائیں جو سیلاب صحرا تھی، میری آوازیں کیا تھی؟ قرآن کی پکار تھی، میرا ایمان تھا کہ یہ رائے گان نہیں جا سکتی، یہ بیکار آواز نہیں جا سکتی۔ قرآن نے آخر الامر پوری عالم انسانیت کے ضابطۂ ہدایت بننا ہے، آواز نہیں ایسے جا سکتی۔ 23 سال کے بعد یہ آواز اٹھی کہ کتاب و سنت کی کون سی تعبیر ہوگی جس کے مطابق یہ قانون بنے گا۔ یہ آواز ایک اقلیت جسے کہتے ہیں فرقہ کی طرف سے، اس میں بات نہیں ہے، شیعہ حضرات نے سب سے پہلے اٹھائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں کسی فرقے سے متعلق نہیں ہوں، کسی پارٹی سے متعلق نہیں ہوں۔ فرقے بازی، شرک، پارٹی قرآن کی روح سے حکمت فرعونی، میں سیدھا سادہ سا مسلمان ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بات اٹھائی، بالکل برمحل اور برمافیہ اٹھائی کہ بتائیے تو صحیح۔ اب یہاں اس کا متعین جواب انہوں نے مانگا۔ مجھے تو وہ یہ کتاب و سنت کا منکر، یہ سنت کا منکر، حدیث کا منکر کہہ کے ٹھکرا دیتے تھے۔ متعین بات آئی اور ایک وزنی گروہ سے آئی، جواب دینا پڑا۔
انہوں نے مان کیا، انہوں نے مطالبہ کیا، اور آپ کو معلوم ہے پھر اس کا جواب کیا دیا گیا؟ ابوالعلا مودودی صاحب نے، ان سے ہی انہوں نے سوال کیا تھا، یہی سب سے پیش ان سے ہی انہوں نے جواب مانگا. انہوں نے کہا کہ فقہ حنفی نافذ کی جائے گی. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ہم اسے اسلامی مانتے ہی نہیں ہیں. ارے اسے اسلامی مانے تو یہ الگ وجود کیوں ہو حنفیوں کا اور شیعوں کا یا سنیوں کا اور شیعوں کا؟ تو کیا آپ ایک ایسی ضابطۂ قانون کو جسے ہم اسلامی مانتے نہیں ہم سے اسلامی منواؤ گے؟ یا تو یہ دعویٰ چھوڑو کہ یہاں اسلامی مملکت قائم ہوگی، ٹھیک ہے، وہ سیکولر انداز کی مملکت قائم ہوگی، سب کے لیے اسلامی کہلاتے ہو، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو فقہ حنفی تم نافذ کرو گے، ہم جب اس کی اطاعت کریں گے اسلامی شریعت کی روح سے تو ہم اسے اسلامی مانیں گے. اسلامی اسے مان لیں ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے. تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے؟ بات وہ آ گئی عزیزان مان جس سے 22 سال پیشتر میں کہہ رہا تھا کہ امت میں خطرات. انہوں نے کہا کہ صاحب دیکھیے نا آپ تو ایک اقلیت میں ہیں، تھوڑی سی اقلیت ہے. انہوں نے کہا کہ دین کا معاملہ ہے، یہ کوئی سیکولر بات تو نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں میجورٹی 51 کی جو کہتی ہے وہ قانون 41 کو ماننا پڑے. دین کے معاملے کے اندر لا اکراہ فی الدین، ایک شخص سے بھی آپ زبردستی نہیں منوا سکتے کہ جسے وہ اسلامی نہیں کہتا اس اسلامی منوایا جائے. کہاں لا رہے ہو یہ اکثریت اور جمہوریت تمہاری چلتی چلتی یہاں تک پہنچ گئی ہے. جمہوریت لینی ہے پوری دنیا کی تو ساری دنیا میں تو مسلمانوں سے کہیں زیادہ کفار بستے ہیں. اکثریت اور جمہوریت کے قاعدے کی روح سے ان کا آئین مانو پھر کون؟ دلائل بڑے محکم آ گیا نا عملی وقت میں. انہوں نے کہا کہ صاحب سنی تو یہ مانتے ہیں، ایک اور فریب، سنی جو ہے وہ شیعہ حضرات تو الگ ہیں سنی سے، سنی دوسرا ٹکڑا نا. ذہن میں یوں آتا ہے کہ سنی بہرحال ایک ہیں، انہیں معلوم نہیں سنیوں کے اندر کتنے فرقے ہیں. سب سے پہلے تو سنیوں کے اندر سے اہل حدیث فرقے نے اس کے خلاف لکھا، اہل اعتصام والے نے ایک پورا مضمون اس کے اوپر لکھا. انہوں نے کہا کہ یہ اگر فقہ حنفی جو ہے اسے ہی اسلام ماننا ہو تو ہم اہل حدیث جو اتنے ہزار برس سے سر کو ڈبل تمہارے اور ہمارے ساتھ ہو رہی ہے یہ ہو ہی کیوں؟ ہم اسے اسلامی مانتے ہی نہیں ہیں. ان کے اندر یہ چیز آئی تھا اور ابھی تو یہیں تک ہے، بات شروع ہی ہوئی ہے. اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. یہ جسے آپ حنفی کہتے ہیں نا پھر ان میں آئے گا، ان میں دیوبندی الگ ہیں، بریلوی الگ ہیں. اور یہ آوازیں اٹھنی شروع اس لیے کہ بات اب عمل میں آ رہی ہے نا کہ بتائیے یہ بیسس آف لا جو ہے یہ کیا بنے گا. یہاں تک بات پہنچ گئی شیعہ حضرات میں سے سید محمد رضا رضوی کنوینر ادارہ فلاح ملت حیدرآباد، انہوں نے اس کے متعلق ایک پیمفلٹ شائع کیا اور یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد انہوں نے لکھا اگر فواد اعظم کے رہنماؤں نے ہماری معروضات کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور اپنے عمل میں کوئی تبدیلی نہ کی تو ہم اس ملک اور اپنے مستقبل کے بارے میں نئے انداز سے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، خواہ ایک ناگوار فرد کی حیثیت سے ہی صحیح. غور فرما رہے ہیں آپ نے؟ آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے جو میں نے کہا تھا کہ ایک بڑا ہی نازک وقت آ رہا ہے پاکستان کے اوپر. وہ کون سا نازک وقت ہے؟ نہ وہ یہ ہنگامی حادثہ ہے، نہ یہ الیکشن ہے، نہ آپ کے ہاں کی یہ مجلس ہے. یہ ہے وہ چیز جو آپ کے سامنے اب آ رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کسی کو اس کا احساس نہیں. الیکشن کا ایک جنون ہے جس کے اندر قوم گرفتار. کوئی نہیں سمجھ رہا کہ الیکشن سے مقصود کیا ہے. یہ تو مقصود بے ذات چیز نہیں ہے. اس میں تو آپ نے کچھ اپنے نمائندے بھیجنے ہیں، اگر وہ واقعی نمائندے کہلا سکیں. انہوں نے جا کے ہی کام کرنا ہے. وہ کام کیا کرنا ہے؟ کانسٹیٹیوشن بنانا ہے، آئین بنانا ہے.
اس آئین کے اندر بنیادی طور پہ یہ طے کرنا ہے کہ اب اس مملکت کے لیے جو قانون بنے گا اس قانون کی بنیاد کیا ہو گئی. وہ جو بنیاد آپ 23 سال سے لکھتے چلے آ رہے تھے وہ تو ڈھہ گئی, آپ نے اپنے ہاتھوں سے ڈھا دی. کتاب و سنت والے انہوں نے متفقہ طور پہ اعلان کر دیا کہ اس کی کوئی تعبیر ایسی نہیں ہو سکتی جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو. تو یہ تو بنیاد ختم ہو گئی تھا. متبادل کوئی چیز ہے نہیں. جنون سارے ملک کے اندر عزیزان ایمان اس وقت یہ ہو رہا ہے. جنون, الیکشن کا جنون, ہنگاموں کا جنون, جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اصل چیز جو ہے اس کے متعلق آپ نے دیکھا کہیں سے کوئی آواز آپ کو آ رہی جو کہتے ہیں کہ کسی کو رنگ سے مطلب, کسی کو خوشبو سے, گلوں کے چاکے گریباں کی بات کون کرے, ملت کس طرف چلی جا رہی ہے یا لیے جا رہے ہیں اس کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کر رہا اس کے لیے. اور حیرت یہ ہے کہ کتاب و سنت کے متعلق یہ اعلان بھی کیے جا رہے ہیں کہ اس کی بنا پر متفق اعلیٰ پبلک لاز نہیں بن سکتا, اور ہر پارٹی اپنے منشور میں کہہ رہی ہے کہ آئندہ قانون کتاب و سنت کے مطابق بنیں گے. حتیٰ کہ وہ جنہوں نے اس کا اعلان کیا ہے کہ یہ نہیں فقہ حنفی ہوگی, اپنے منشور میں وہ بھی کتاب و سنت لکھ رہے ہیں. کتنا بڑا فریب ہے جو دیا جا رہا ہے. لیکن اب تو وہ مہلت کا وقفہ ختم ہو رہا ہے, جیسا میں نے ابھی عرض کی. وہ اب تو یہ چیز نثر کے سامنے آ رہی ہے, آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں, اور عزیزان من وہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں نازک وقت, اب یہ ہو جائیں خیر و خوبی سے الیکشن, خدا کرے کہ آئین ساز اسمبلی آپ کے یہاں کانسٹیٹوئنٹ جو بن بیٹھے اس میں اندر یہ جائیں. پہلی شک وہاں یہ آئے گی کہ آنے والے قوانین کی بنیاد کیا ہوگی صاحب, اور پھر یہ سوچئے کہ جو باہر ابھی تک یہ بیانات دیے جا رہے ہیں اندر جا کے پھر اس کے بعد کیا ہو. کتاب اللہ سے تو پہلے ہی کٹ گئے جب اس کی جگہ انہوں نے بنیاد اپنے ہاں یہ دوسری چیزیں رکھ لی. یہ باقی تھی نا سنت جسے آپ کہتے ہیں. سنت کے متعلق بھی قرآن کا ایک فیصلہ ہے, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, 6/160 بڑی عظیم آیت. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, رسول ان سے کہہ دو کہ جنہوں نے فرقے پیدا کر لیے دین کے اندر, گروہ بندیاں پیدا کر لی, اے رسول اعلان کر دے لست منہم فی شیء, تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. خدا نے کہا کہ یہ شرک ہے, مجھ سے کوئی تعلق نہیں ان کا, یہ اور خداؤں کے ماننے والے ہیں. رسول سے کہا اعلان کر دے کہ تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں, یہ کوئی اور رسول کو ماننے والے ہیں. یہ ہے عزیزان من وہ چیز جو عملاً آپ کے سامنے آنے والی ہے. ان کے ذہن میں تو کوئی بات ہی نہیں, اہمیت ہی کوئی نہیں ہے, لیکن جن کے سامنے میں کہتا ہوں کہ دین کی بات تو بعد میں آئے گی, خود اس قوم کے مستقبل کا بھی خیال جن کے دل میں ہے یا درد اس کے دل میں ہے, ان کو کھڑے ہو کے سوچنا ہوگا اس وقت کہ یہ کاہے کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں, یہ کاہے کے لیے یہ مجلس دستور ساز بن رہی ہے. وہ اس مقصد کے لیے ہے, اس میں ہونے والا کیا ہے, یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہوگا اس کے بعد. یہ آواز ہے جو آج بلند ہونی چاہیے تھی سارے ملک کے اندر, اس لیے کہ یہ بات اب کوئی گمنام نہیں رہی, یہ ان لیبلوں سے ڈھانپی نہیں جا سکتی جو منکر حدیث اور منکر سنت کے لیبل تراشے تھے. خود اعتراف کر لیا انہوں نے کہ نہیں بن سکتا, نہیں بن سکتا. تو کیا ہوگا, وہ کہتے ہیں فقہ حنفی ہوگی, اس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہوگا. یہ چیز جو تھی اب ہمارے ہاں والوں میں جب یہ بات نکلی ہے تو بعض لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ شروع کیے. یہ میرے سامنے شیعہ حضرات کا تو میں نے پیش کیا ہی ہے, ان کے متعلق تو یہ کراچی سے ایک صاحب ہے پروفیسر سید محمد حسن,
انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم تو پوری ایک کانفرنس بلا رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ بیٹھ کے طے کرے اس معاملے کو کہ یہ کیا ہوگا اس کے بعد. یہ اکثریت والے جو ہیں ہمیں کہاں لیے جا رہے ہیں, ہمیں اس کے متعلق بیٹھ کے طے کرنا ہوگا. یہ آپ تو اپنی پارٹیوں میں سر پھٹول کا رونا رو رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ پارٹیاں تو الیکشن کے بعد ختم ہو جائیں گی, زیادہ سے زیادہ اسمبلی میں ان کے گروپ بن جائیں گے. یہ جو آپ کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے جو اٹھے گا اور کتنے زور سے یہ اٹھے گا. وہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے. سر علاج کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہی علاج بتایا جا رہا. کلو حزب بما لدیہم فرحون. ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہاں صاحب ہماری بات مان لیجیے. یہ میرے سامنے چٹان اخبار ہے, اگرچہ دین کے معاملے میں تو وہ چیز کو اس کا حوالہ ایسا ہم نہیں, لیکن یہ چونکہ وہ جو ایک اب نئے گروپ بنے ہیں نا اسلام پسند جنہیں کہتے ہیں, ایک تو ہے نا مسلمان, ٹھیک ہے سیدھی سی بات, ایک وہ ہے جو اسلام کو صرف پسند کرتے. یہ اس اعتبار سے کہ یہ جو اکثریت والی بات ہے اس کے نمائندے ہیں. آپ دیکھیے میں بتا یہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ حقیقت کو اپنے سامنے رکھیں, فیکٹس کو تسلیم کر لیں, آپ دیکھیے گا کس طرح سے آنکھیں بند کرتے ہیں, روش کیا اختیار کرتے ہیں. انہوں نے اپنی یہ 9 نومبر کی میرے پاس شاید ہے, انہوں نے اب شیعہ حضرات کو مخاطب کیا ہے, خود سنی ہے, انہیں مخاطب کر کے کہا یہ ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی لکھا تھا کہ معقولیت مطالبہ کرتی ہے, یعنی معقولیت یہ مطالبہ کرتی ہے. وہ جو باقی کرنے والے ہیں وہ سارے نامعقول ہو گئے. معقولیت مطالبہ کرتی ہے کہ شیعہ حضرات اس حقیقت کو گوارا کر لیں کہ اس ملک میں اکثریت اہل سنت کی ہے, لہذا وہ اسے یہ حق کیوں نہ دے دے کہ ملک کا بنیادی اجتماعی قانون اکثریت کے عقائد کے مطابق. کہتے یہ معقولیت کہا. سن رکھو آپ لوگ جو اس وقت اس سوال کو لے کے اٹھے ہو, اگر ہم یہ مان لیں کہ ہر فرقے کا پبلک لا برابر نافذ ہوگا, یعنی یہی صورت اب کوئی دوسری ہوگی نا کہ ہر فرقے کا پبلک لا الگ الگ, جس طرح پرسنل لاز میں الگ الگ آپ نے کہا ہے, اسی طرح سے ملک کے قانون میں بھی یہ کیجیے. اگر یہ ہوگا تو پاکستان میں معاشرت اور نظام قانون کے کم و بیش 8-10 الگ الگ نظامات قائم کرنے ہوں گے. مثلا دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, اور شیعہ میں بھی امامیہ, اثنا عشریہ, اسماعیلیہ وغیرہ. اور چونکہ پبلک لا ایک نہ رہا اس لیے غیر مسلم اقلیتیں بھی مثلا قادیانی, ہندو, بدھ, جین اور سکھ بھی یہی مطالبہ کرنے لگیں گے. پبلک لا سے مراد وہ امور قانونی ہیں جن سے انفرادی بلکہ اجتماعی نظم و نسق کے معاشرت قائم ہوتا ہے. غور کا مقام ہے کہ اگر ہماری تعلیم, ہماری اجتماعی اخلاقیات اور ہمارے دوسرے معاشرتی امور کے لیے 8-8, 10-10 متخالف نظام یعنی کالج, یونیورسٹیاں, نصاب, استاد, دارالتحقیق, پھر عدالتیں, پھر مجسٹریٹ, پھر وکیل الگ الگ جدا جدا متفرق ہوں گے تو خدا اپنا رحم فرمائے یہ کوئی ریاست ہوگی یا ایک منتشر طوائف الملوکی کا سما ہوگا. بات تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ ہوگا. سوال تو یہ تھا کہ اس کا حل کیا ہے. اب اس کا حل اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ بات سیدھی سی ہے نا, تم مان جاؤ نا اس کو کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ اسلامی ہے, حل ہو گیا صاحب. عزیزان من سوچئے یہ آپ کے ہاں آج یہ ہو رہا ہے, اور اس کا علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے. صاحب کتاب والوں کو بعد میں مخاطب کروں گا, میں سنت والوں سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے کہ قرآن کی روح سے سنت رسول اللہ کیا تھی امت کے لیے؟ کیا یہ سنت نہیں تھی کہ قرآن سے سارے احکام لائے تھے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور سنت رسول اللہ ہے؟ آپ قرآن حکم دیتا ہے حضور سے کہ جب تیرے پاس یہ اپنے معاملات لائے فاحکم بینہم بما انزل اللہ,
قرآن کے مطابق ان کے معاملات کے فیصلے کا۔ تو یہ تو سنت رسول اللہ ہوئی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ حضور اس حکم کی اطاعت کرتے تھے یا آپ کے کہنے کے مطابق فقہ حنفی راج کر رہے تھے آپ؟ سنت رسول اللہ کیا ہے؟ سنت رسول اللہ یہ ہے، ایک مملکت میں مرکزی اتھارٹی اور اس اتھارٹی کے بعد متنازع فی امور کا فیصلہ کرنے کے لیے کتاب اللہ، یہ سنت رسول اللہ ہے۔ قرآن نے جب کہا تھا کہ یہ اگر فرقوں میں بڑھ گئے اور مختلف انہوں نے اساسے قوانین بنا لیے تو لستا منہم شیء، اے رسول تیرا بھی ان سے کوئی معاملہ نہیں رہے گا۔ سنت کا اتباع کہاں رہتا ہے اگر قرآن کو قانون نہ مانا جائے تو؟ عزیزان بان، یہ تو سنت ہے۔ پرویز کو پھانسی پہ چڑھا دو، منکر سنت جو یہ کہہ رہا تھا کہ سنت رسول اللہ یہ ہے کہ قرآن سے فیصلے دیے جائیں، دین کی بنیاد اس کے اوپر ہے کہ قرآن سے فیصلے دیے جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج اس مقام کے اوپر عزیزان مان ہم آئے، قرآن کریم نے کچھ تو احکام دیے ہیں متعین، اور باقی جتنے ہیں وہ سارے اصول دیے ہیں، حدود مقرر کی ہیں۔ وہ جو قائد اعظم نے کہا کہ قرآن کے اصول ہی ہماری آزادی اور پابندی کی حدود متعین کرتی ہیں، بات بڑی اہم ہے۔ وہ باؤنڈری لائنز دی ہیں، اس نے اصول دیے ہیں، وہ اصول غیر متبدل ہیں، مکمل، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے، اس چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جزئی قوانین جو بنانے ہیں، یہ مملکت اسلامیہ کا کام ہے، اور یہ باہمی مشاورت سے بنیں گے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات مشاورت سے طے ہوں گے۔ یہ معاملات کیا ہیں؟ قرآن کا کوئی اصول یا حکم جو ہے وہ تو باہمی مشاورت سے نہیں طے ہو سکتا، وہ تو طے شدہ ہے خدا کی طرف سے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ کیا چیز طے ہوگی؟ ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق جو قوانین آپ مملکت کے لیے بنائیں گے، باہمی مشاورت سے بنائیں گے، یہ اصول غیر متبدل رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ ان کے اندر بنائے ہوئے جزئی قوانین آپ کے ہاں زمانے کے تقاضے کے ساتھ بدلتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ اور یہ چیز کہ اس اختلافی معاملے میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ ایک مرکزی اتھارٹی۔ آپ کے آئین میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن کے خلاف نافذ نہیں ہوگا، اور اختلافی معاملے میں فلاں انسٹیٹیوشن ہم نے جو بنائی ہے اس کا فیصلہ آخری ہوگا۔ اسے آپ عدلیہ کہہ لیجئے، اسے سپریم کورٹ آج کے دور میں کہہ لیجئے، کوئی اور اس قسم کا ادارہ قائم کر دیجئے، یہ قائم کرنا پڑے گا۔ فائنل اتھارٹی جس کا فیصلہ سب کے لیے ایسا ہو کہ وہ پھر دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف گرانی محسوس نہ کریں۔ عزیزان مان، یہ ہے وہ طریقہ۔ قرآن نے بھی یہ بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بھی یہ بتایا، خلافت راشدہ بھی یہی چیز کہہ رہی ہے، یہی تو اسلامی مملکت ہے۔ اس صورت میں عزیزان مان، یہ قوم بھی بچ سکتی ہے، یہ مملکت نہ صرف بچ سکتی ہے بلکہ اسلامی ہو سکتی ہے۔ وہ مقصد پورا ہو سکتا ہے جس کے لیے اسے حاصل کیا گیا تھا۔ اور اگر اس چیز کے اوپر نہیں آتی قوم تو اس کے بعد چند ہی دنوں کے بعد آپ کے ہاں جو کچھ ایک منظر سامنے آنے والا ہے، خدا عدو کو بھی وہ خواب بد نہ دکھلائے، قفس کے سامنے جلتا تھا آشیاں۔ عزیزان مان، یہ ہے وہ نازک ترین وقت جو آپ کی قوم اور ملک اور مملکت کے اوپر آنے والا ہے، اور جس کا کسی کو احساس اس وقت نہیں ہے۔ طلوع اسلام اس آواز کو آج
پہلے سے زیادہ شد و مت سے بلند کرتا چلا جا رہا ہے کہ خطرہ بڑا قریب بڑھتا ہوا اس کے اوپر آ رہا ہے۔ عزیزان ایمان، قرآن نے یہ کہا تھا کہ انسانیت کے لیے انسانی زندگی یہ ہے کہ اختلافات اس کے ختم ہو جائیں، اور یہ ایک عالمگیر برادری کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ یہ جو عرب میں آج سے 1400 سال پیشتر حضور کے مقدس ہاتھوں سے ہوا تھا، وہ اس اصول کے لیے جو قرآن کہتا تھا کہ انسانیت کو ایسا رہنا چاہیے، اس کے لیے ایک تجربہ گاہ تھی، ایک لیبارٹری تھی، ایک معمل تھا۔ وہاں یہ تجربہ کر کے بتا دیا گیا کہ کس طرح انسانوں کے ہر قسم کے تفرقے مٹنے کے بعد وہ امت واحدہ بن جاتی ہے۔ اس کو آگے پھیلنا تھا، آگے جانا تھا اس کو، تاں کہ یہ پوری عالم انسانیت کو محیط کر لیتا یہ نظام۔ یہ مقصود تھا، یہ اس وقت تجربے تک رہا، تجربہ گاہ تک محدود رہا، آگے نہ بڑھا۔ جنہوں نے آگے بڑھانا تھا ان کی آج یہ کیفیت ہو گئی کہ دنیا کی کسی اور قوم میں اتنا اختلاف اور اختلاف نہیں جتنا اس قوم کے اندر ہے۔ لیکن عزیزان ایمان، دنیا آج اپنے ناکام تجارب کے بعد اسی مقام پہ آ گئی ہے جس مقام پہ قرآن نے کہا تھا کہ آخر الامر آنا ہے تمہیں۔ سنیے کہ دنیا کیا چیخ اور پکار کر رہی ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کا پروفیسر ملر، اس نے کتاب لکھی ہے دی کمیونٹی آف مین۔ دیکھتے ہیں قرآن کی آیات کا ترجمہ، کان الناس امۃ واحدۃ۔ یہ ہے عزیزان من قرآن کی صداقتیں۔ فریزز وہ یوز کر رہے ہیں، الفاظ وہ یوز کر رہے ہیں، تصورات وہ دے رہے ہیں۔ دی کمیونٹی آف مین، کان الناس امۃ واحدۃ۔ نام کتاب کا اس شخص نے یہ تجویز کر دیا۔ وہ لکھتا ہے کہ تہذیب کا فریضہ ہے کہ وہ پھر سے اس انسانی برادری کا احیاء کرے جو انسانی زندگی کی ابتدا میں موجود تھی۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ، کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا، جو انسانی زندگی کی ابتدا میں موجود تھی لیکن جو بعد میں عارضی طور پر خاندانوں، قبیلوں اور نسلوں میں بٹ گئی۔ کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا، کہ نوع انسانی شروع میں ایک برادری تھی، پھر وہ اس طرح سے بٹ گئی۔ یہ اس کا ایک فکرہ ہے۔ غیر شعوری طور پہ آپ دیکھیے کہ دین کس طرح سے اپنے آپ کو منواتا چلا جا رہا ہے دوسروں کے ساتھ۔ تہذیب کہاں ہی اسے جا سکتا ہے جو انسانوں کو باہم دیگر جوڑے۔ انسانی ارتقاء کا اگلا قدم ایک ایسے معاشرہ کی تشکیل ہونا چاہیے جو تمام نوع انسان پر مشتمل ہو۔ پکار ہے اس وقت آپ کے ہاں، پوری انسانیت کی پکار یہ آ رہی ہے کہ جس انداز میں پہلے امت واحدہ تھی اسی انداز میں پھر سے یہ چیز پیدا ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ انسانی ذہن کس تلاش میں ہے؟ وہ ایک ایسے مذہب کی تلاش میں ہے کہ جو ایسا کر کے دکھائے۔ ایرک فروم نے ایک کتاب لکھی ہے اپنے ہاں، دی سین سوسائٹی۔ وہ اس موجودہ انسانی کی سوسائٹی کو انسین کہتا ہے یہ پاگل خانہ ہے۔ سین سوسائٹی، اس سوسائٹی میں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ زمانے کے تقاضے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند صدیوں میں ایک ایسے مذہب کی نمود ہوگی جو انسان کی ارتقائی منازل کا ساتھ دے گا۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عالمگیر ہوگا اور منتشر انسانیت کو ایک وحدت میں منسلک کر دے گا، جو مشرق و مغرب کے تمام مذاہب کی تعلیم کا مہیمن ہوگا۔ قرآن کے الفاظ عزیزان من، قرآن نے کتاب اپنے آپ کو مہیمن کہا تھا۔ وہ عقل و بصیرت پر مبنی ایسا قابل عمل ضابطہ اخلاق دے گا جو علوم سائنس سے ہم آہنگ ہو۔ وہ انسان کو اس قابل بنا دے گا کہ وہ خارجی کائنات اور خود اپنی ذات کے ساتھ ہم آہنگ رہ سکے۔ اسی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ نوع انسان کا مذہب بن سکے، کیونکہ وہ نوع انسان کے اختلافات کو مٹا دے گا۔ دنیا اس پکار میں، اس کتاب کی حامل قوم کا یہ فریضہ تھا عزیزان مان۔ اس قوم کو نہ خدا کے فضل و رحمت سے یہ کتاب ملی تھی، اور خدا کے فضل و رحمت سے ہی ایک خطہ زمین مل گیا تھا۔
دونوں شرطیں میں نے عرض کیا ہے کہ پوری انسانیت کی آواز اس طرف آ رہی ہے کہ اختلافات کو مٹا کے پھر سے انسانی برادری بنے۔ یہ فریضہ اس قوم کے سپرد کیا گیا تھا۔ اس قوم میں پہلے یہ چیز تھی 1000 برس سے کہ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں تھی ان کے پاس۔ قرآن ان کے پاس صرف اس لیے رہ گیا تھا کہ جس کی جان آسانی سے نہ نکلے اسے سنایا جائے تو جلدی مرے وہ کسی طرح سے۔ کیا یاسین روح آساں بمیری، قرآن کی بنیادوں کے اوپر یہ لوگ باہمی اختلافات کر رہے تھے۔ مرکزی اتھارٹی نہیں رہی تھی، دین کی مملکت قوم کی مسلمانوں کی بن رہی تھی، اسلامی مملکت کا وجود نہیں تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر وہ فضل و رحمت تھا خدا کا کہ جس کی بنیادوں کے اوپر یہ خطہ زمین ان کو ملا، آزاد خود مختار مملکت، جو ان کے لیے ایک مرکزی اتھارٹی بن سکتا تھا اختلافات مٹانے کو، اور کتاب موجود تھی۔ اسی کی طرف اقبال نے دعوت دی جس نے تصور پاکستان دیا، اسی کی تبلیغ جنا کرتا رہا جس نے ایکچولی پاکستان حاصل کر کے دے دیا۔ کتاب موجود ہے، خطہ زمین موجود ہے، کائنات میں انسانیت کی پکار آ رہی ہے۔ پکار اس قوم سے یہ کہہ رہی ہے کہ تماشا کر ہے محض آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ عالم انسانیت اس قوم کی طرف دیکھ رہا ہے، اس امت کی طرف جو حامل ہے اس قرآن کی، کہ تم اپنے ہاں ایک مثال قائم کر کے بتاؤ۔ اقبال نے یہی کہا تھا کہ یہ مملکت وہ ہوگی جس میں ہم اسلام پر سے وہ تھپا اتار دیں گے جو اجمیت نے اس کے اوپر لگا کے اس کو مذہب بنا دیا تھا، اور اس طرح ہم عالم انسانیت کے لیے ایک مثال قائم کر دیں گے کہ اس طرح سے انسان باوجود ان تمام اختلافات اور افتراقات کے ایک امت کیسے بن سکتا ہے۔ اور اسے دیکھنے کے بعد پھر کیفیت ہوگی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ انسانیت کا تو پھل پکا ہوا ہے عزیزان میں، اس وقت وہ کسی جھولی میں گرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ وہ یہی جھولی اسی قوم کی ہو سکتی تھی کہ جس میں وہ ٹپک پڑے۔ اس کے لیے دونوں چیزیں موجود ہیں عزیزان میں، اور ان دونوں کی موجودگی کے باوجود نہ صرف یہ کہ یہ قوم ان کے لیے مثال نہ بنے، قوم اپنے آپ کو بھی اگر بچا نہ سکے اور اس جنگ و جدل میں مصروف ہو جائے، اس سے زیادہ بد نصیبی اور کیا ہوگی اس قوم کی۔ فطرت جو دیا کرتی ہے تو یاد رکھیے ہمیشہ کے لیے نااہلوں کو نہیں دیا کرتی۔ قرآن میں یہ تھا کہ پھر ہم نے تمہیں دوسری قوم کا وارث بنا کے ایک مملکت دی، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ یہ تو اس مقصد کے لیے ملا تھا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یاد رکھو وَإِن تَتَوَلُّوا، اگر تم ان حقائق سے روگردانی کرو گے یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ ایک دوسری قوم لے لے گی، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے جیسی پھر جھوٹ نہیں ہوگی، قوم ہوگی۔ فطرت جیسے یہ دیتی ہے عزیزان مان، اسی طرح چھین بھی لیا کرتی ہے اسی طرح سے۔ ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا، آخری گھڑی عزیزان مان آپ کے لیے یاد ہے، بڑا نازک وقت، لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ مایوسیاں تو اس زمانے میں تھیں جب آپ کے پاس یہ دوسری چیز جسے آپ مرکزی اتھارٹی کہتے ہیں یہ نہیں تھی، وہ بھی موجود ہے، قرآن بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اب اس کے بعد برجستہ بات وہی ہے جو مولوی غلام رسول نے کہی، پنجابی میں کہی تھی بات، وہی میں عرض کروں گا۔ جس قوم کی قسمت کی یہ کیفیت ہو، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ مصر میں جب یوسف بک رہا ہے بازار میں، زلیخا جو خوابوں میں اس کو دیکھ کے اس کی منی تھی، پاگل ہو رہی تھی، وہاں وہ آ رہی ہے اور وہ بک رہا ہے۔ اور یہ وہ ہے شہزادی کہ جس کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، وہاں کہتا ہے غلام رسول کہ جس نو یار وکیندہ لبے کہ قیمت ہو گئے پلے۔ کیا چیز ہے، بکتا ہو وہ محبوب اور قیمت بھی ہو پاس، اس دے جیڑ نہ تالے کوئی، اس دے پاگ سول،
اس سے زیادہ خوش نصیب دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی کیفیت یہ ہو کہ محبوب بکتا ہوا ملے اور جیب میں پیسے ہوں خریدنے کے لیے۔ عزیزان من، جس قوم کے پاس قرآن بھی موجود ہو اپنی اصلی شکل میں، ایک خطہ زمین بھی موجود ہو کہ جس میں اس کو وہ عملاً نافذ کر سکتی ہے، اگر اس کے بعد بھی یہ اس کو نہ خرید سکے اس محبوب کو، اس سے زیادہ بد نصیب قوم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ عزیزان من، آئیے آج ہم اس جشن نزول قرآن کریم میں ان آرزوؤں کے ساتھ یہ اٹھے کہ خدا کرے کہ اس قوم کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ہماری بقا، ہماری فلاح، ہمارا باقی رہنا اس دنیا کے اندر کن چیزوں کے اوپر مشروط ہے۔ اگر یہ چیز ان کی سمجھ میں آ گئی کہ پھر سے ایک قرآن، یہ اساس آپ کے ہاں کے قانون کی، اور قرآن سے کوئی بھی فرقہ منحرف نہیں ہے، کوئی فرقہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، سارے اس کے اوپر متفق ہیں، ایک مشترکہ بنیاد آپ کے پاس موجود ہے، متفقہ علیہ اساس آپ کے ہاں موجود ہے۔ جرأت کیجئے، یہ تفرقے بندیوں کے آپ کے ہاں جو گسالے ہیں ان کو نکالیے اپنے دماغوں سے، آ جائیے کتاب اللہ کی طرف۔ بات کچھ بھی تو مشکل نہیں ہے عزیزان من، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کے ہاں اختلاف اور وحدت کی کیا صورت پیدا ہوتی ہے، اور یہ کس طرح ساری دنیا کے لیے ایک مثالی مملکت آپ کے لیے بن جاتی ہے۔ آئیے ہم خدا کے حضور دبدبائی ہوئی آنکھوں سے، خون شدہ دل سے یہ دعا اور آرزو کریں کہ یا اللہ اس قوم کو وہ بصیرت عطا کر دے کہ جس سے وہ ان حقائق کو دیکھ لے، اور یہ جرأت عطا کر دے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بندھنوں سے نکل کر اس آزادی کی فضا میں بال کشا ہو جائیں، قرآن کو اساس قانون مان لیں۔ مرکزی اتھارٹی تو آپ کے پاس موجود ہی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور اس کے بعد آپ احباب کی خدمت میں اس جشن نزول قرآن پر کہ جسے عید کہا کرتے ہیں دلی ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ عید ہماری نوید ہو اس چیز کی جو میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی ہے۔ والسلام علیکم عزیزان من۔